کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 نومبر 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 107 ہے، اور آج ہمارا درس حدیث نمبر 675 سے شروع ہونا تھا، پر ہم نے کتاب چینج کر لی، اور اس پرنٹنگ پریس کی جو کتاب ہے اس میں وہی حدیث 665 پر آ رہی ہے۔ پچھلی کتاب اس لیے چینج کی کہ اس میں سے کچھ حدیثیں پرنٹنگ کی وجہ سے رہ گئی تھی اور اس میں وہ موجود ہیں، تو اس لحاظ سے ہماری 665 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس چھاپے کے لحاظ سے 675 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اہل علم کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ کے چینج ہونے سے حدیث کے نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا انشاءاللہ سلسلہ وار وہی، کوئی حدیث رہ نہیں رہی اور نہ کوئی ہم چھوڑ رہے ہیں، نہ آگے سے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے سے آگے جا رہے ہیں۔ اور اس میں شکریہ ہے ہمارے بھائی محمد عثمان صاحب کا کہ انہوں نے یہ بڑی جد و جہد سے کتاب اپنے پاس سے خرید کر ہمیں دی ہے، تو انشاءاللہ سارے درسوں کا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے، آمین۔ آگے جتنے بھی درس ہوں گے اس کا ثواب اور صدقہ جاریہ ان کا بھی ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کا درس اس چھاپے کے لحاظ سے حدیث نمبر 665 سے لے کر 670 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی حدثنا ابو حفص قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان قال سمعت عمر بن مرۃ قال سمعت عبداللہ بن الحارث قال سمعت طلیق بن قیس عن ابن عباس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہذا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک دعا ہے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اور امت کو سمجھایا کرتے تھے، کیا کہ رب اعنی ولا تعن علی، اے اللہ میری مدد فرما اور میرے مد مقابل کی مدد نہ فرما، کیونکہ جو نبی کا مقابل ہے وہ تو دین کا دشمن ہے، اور دین کے دشمنوں کی مدد نہ فرما۔ رب اعنی ولا تعن علی، اے اللہ میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ فرما۔ وانصرنی ولا تنصر علی، اے اللہ میری نصرت فرما۔ یہ نصرت بھی وہ رب اعنی یہ تعاون کے زمرے میں ہے، اور یہ جو رب انصرنی یہ مدد کے زمرے میں ہے، میری نصرت فرما اور میرے مقابلے میں کسی کی نصرت نہ فرما۔ اور آگے فرمایا کہ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، اے اللہ میرے بارے میں خفیہ تدبیر فرما خیر والی، اور میرے مقابلے میں میرے خلاف کوئی خفیہ تدبیر نہ فرما، خفیہ فیصلہ نہ فرما، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے خفیہ فیصلے بندوں پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، سب سے بھلائی چاہتا ہے، مگر اچانک کوئی برائی سامنے آ جاتی ہے، کوئی معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، تو بس کچھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں۔ تقدیر اور تدبیر کیا ہوتی ہے اس پر پھر کبھی بحث کریں گے، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو رب اجعلنی شکارا لک، اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کا شکر گزار بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم ولئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر میرا شکر کرو گے وہی نعمت تمہیں بڑھا چڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ اور آگے فرمایا ذکارا لک، مجھے اپنی ذات کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اور آگے فرمایا راہبا لک، اے اللہ مجھے اپنی طرف
رجوع کرنے والا بنا دے، مجھے اپنی راہبا لکا، مجھے اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے۔ اور اس ڈرنے کے بعد آگے فرمایا کہ اے اللہ متواعا لکا، مجھے اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، متواعا لکا، مجھے اپنی ذات کا عبادت اطاعت کرنے والا، کہ جو تو فرماتا جائے میں عمل کر کے دکھاتا جاؤں، تو مجھے اپنی ذات کا اطاعت گزار بنا دے، مخبتا لکا، اور مجھے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ مخبتا لکا کا ایک معنی یہ بھی بنے گا کہ اے اللہ مجھے گریہ زاری کرنے والا بنا دے، یا مخبتا لکا، مجھے اپنی ذات کے لیے عاجزی کرنے والا، کہ میں تیرے آگے عاجز ہو جاؤں، تیرے آگے بچھ جاؤں، تیرے حکموں کے آگے جھک جاؤں، مخبتا لکا۔ اور آگے ہے اواہم منیبا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا جی اواہم منیبا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں رونے کی، گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جیسے بچہ روتا ہے نا، اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تقریباً 1.5 پونے 2 سال تک تو بچہ صرف روتا ہی رہتا ہے اور کچھ کرتا نہیں۔ جانوروں کے بچے ماشاءاللہ فوری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بلی کا بچہ فوری بولے گا، چلے گا بھی صحیح، چڑیا کا بچہ، کبوتر کا بچہ، اور بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، سب کچھ کرتا ہے۔ انسان کا بچہ سب سے مشکل ہے، سب سے لیٹ بولتا ہے، اور اس کو سنبھالنا پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پر ایک مسئلہ ہے، بچہ صرف روتا ہے جب تک بولتا نہیں، اور ماں اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرے سامنے بس رو ہی دیا کر، میں تو ماؤں سے بھی 70 گنا تو اسے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ رونا تیرا کام ہے، تیرے سارے کام بنا دینا میرا کام ہے۔ تو یہ ہے جناب اواہم منیبا، اے اللہ مجھے اپنے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل توبتی، اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ واغسل حوبتی، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، جیسے فرش دھو دیا جائے نا، کپڑے دھو دیے جائے، میل نکل جاتی ہے، اللہ مجھے ایسے دھو کے میل کچیل نکال کے پاک صاف کر دے۔ تو یہ سرکار جب مانگ رہے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے، تو سوچئے امت کو کتنا مانگنا چاہیے۔ امت ہی کہتا ہے پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی جی، پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا میرے کو۔ کمال دا بندہ ہے بھائی تو، بڑا غوث اعظم۔ وہ عجیب دعوتی، اور میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور وثبت حجتی، میری دلیل کو تکڑا کر دے، میری دلیلوں کو مضبوط کر دے۔ واہدی قلبی، اور میرا دل سیدھا کر دے، میرے دل کو ہدایت عطا کر دے۔ وسدد لسانی، اور میری زبان بھی سیدھی کر دے۔ بولو زبان بھی۔ اچھا زبان ٹیڑھی ہے نا، تو سمجھ لو بندے کی ساری زندگی ٹیڑھی ہو گئی۔ بولو جی، ساری زندگی ٹیڑھی ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا، تو یہ سارا جسم زبان کی مدد کرتا ہے اور زبان کی منت کرتا ہے۔ بولو بھائی، زبان کی محنت کرتا یہ سارا جسم، ہاتھ کہتے ہیں زبان سے تیری مہربانی، سارا دن صحیح صحیح روی، اور یہ سر، آنکھیں، ناک، منہ زبان کی ترلے کرتے ہیں بس صحیح روی، کیونکہ تو غلط چل گئی تو اندر رہنا ہے تو پٹائی ساڑی ہو جانی ہے، کیوں جی لگنی ہے تو پھر سر تے ہے نا، یا منہ تے لگن گیا۔ تو سارا جسم زبان کی منتیں کرتا ہے کہ تو صحیح رہی تو ہماری خیر ہے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو بولو بھائی ہماری خیر ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے سرکار امت کو سکھا رہے ہیں اللہ سے مانگو وسدد لسانی، اللہ میری زبان سیدھی کر دے۔ اور آگے فرمایا وصل السخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو کینہ نکال کر بالکل صاف کر دے۔ دل صاف ہونا بہت ضروری ہے جی۔ آگے ہے حدیث نمبر 666، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن یزید بن زیاد عن محمد بن کعب القرظی قال معاویہ بن ابی سفیان علی المنبر، کہو سبحان اللہ۔ یہ روایت جو ہے نا، یہ جو ابھی ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان، پڑھیے رضی اللہ ہو، بڑی چیڑ ہے لوگوں کو، اور خاص کر میرے پیارے بھائیوں جو 2 نمبر جعلی شانے ہیں نا، جعلی سید ہے نہیں سید، اب مشہدی بنے پھرتے ہیں۔ ابھی مشہد تو ایران کا شہر ہے،
تسی اتنے کیوں ٹپکے ہو؟ کوئی کچھ بنا پھرتا ہے، کوئی کچھ بنا پھرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو سید پروف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں معاویہ اچھا نہیں لگتا۔ بھائی بدبختوں کیوں نہیں اچھا لگتا؟ وہ جی حضرت علی سے لڑ پڑے تھے، تو میں کہے 1400 سال بعد تھوڑی چوڑیاں دی ڈیوٹی حضرت علی نے لائی ہے کہ نالے بھنگ پیو، نالے چرس پیو، نالے آکھو جی اسی علی دا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو یہ جتنے 2 نمبر چھانے ہیں نا، انہوں نے اپنے آپ کو سید پروف کرنے کے لیے یہ عظیم صحابی رسول پر، جرنیل اسلام صحابی، اس پر تبرہ بازی شروع کر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو نکالو تو تمہاری اسلامی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ 18 کاتبان وہی ہیں جن میں 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ کا ہے۔ قرآن لکھنے والوں میں 6 نمبر ہے، اور تم 2 ٹکے کے انسان، اور وہ بھی 1450 سال بعد بھونک رہے ہو حضرت امیر معاویہ پر۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ منکر معاویہ کلاب الحاویہ، سیدنا امیر معاویہ کا گستاخ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز حرام ہے۔ بولو بھی نماز حرام ہے۔ اب میرا مناظرہ چل رہا ہے ان سے نیٹ پر، تو وہ لبادہ اڑتے ہیں سنی ہونے کا، اور کل مجھے ایک ان میں سے کٹ پجیا کہہ رہا تھا، وہ جی میں سنی تو ہوں، ہمارا مناظر جو آپ سے کرے گا، پر سنی ہونے کے بعد نہ گولڈا شریف جانا ہے نہ بریلی شریف جانا ہے۔ میں کہا جی پھر کوفہ شریف جانا ہے؟ یہ کون سی آپ کی منطق ہو گئی کہ ہیں سنی پر نہ بات پیرانے پیر کی کرنی ہے، غوث پاک کی، نہ بات مجدد الفسانی کی کرنی ہے، نہ پیر میر علی شاہ کی، نہ خواجہ معین الدین چشتی کی، نہ خواجہ غریب نواز کی، نہ داتا حضور کی۔ تو وہ جب اس نے کہا نا میں سنی ہوں اور داتا صاحب کو مانتا ہوں، تو میں کیا کھول کشف المحجوب، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ وہ جی میں غوث پاک کو مانتا ہوں، تو میں نے کہا کھول گنیا، اس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی پیرانے پیر غوث پاک نے شان بیان کی ہے۔ کہنے لگا جی میں مجدد الفسانی کو ماننے والا سنی ہوں، میرا مد مقابل مناظر ہے۔ میں نے کہا تو پھر کھولنا آپ کے مکتوبات شریف، اس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ تو یہ سنی ہوتے نہیں ہیں، تو پنجاب پارٹی ہے، تو گامے شاہ کے نام داتا صاحب کا ہے، یہ حب اہل بیت میں اور حب علی اور دفاع علی کی پڑیا میں بغض صحابہ کا چورن بیچ رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا آپ کو ایک شان کی بات بتاؤں، یہ امام بخاری کی کتاب ہے جس کی ہم شرح کر رہے ہیں، ادب المفرد، اور راوی حدیث کے حضرت امیر معاویہ، یہی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 71 میں آ رہی ہے۔ یہی حدیث حضرت امیر معاویہ سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 221، یہی حدیث مسند ابو داؤد طیالسی حدیث نمبر 1047، یہی حدیث الادب لابن ابی شیبہ اور حدیث نمبر جناب 31 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 26,261، 31,000 اور 3145، مسند احمد میں یہ حدیث 16,834، 16,837 اور 16,839، اور یہی حدیث سنن دارمی حدیث نمبر 230 اور 232 میں آ رہی ہے۔ یہاں راوی کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ۔ کہتے ہیں کہ منبر پر حضرت امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے انہ لا مانع لما آتیت، کہو سبحان اللہ، اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہاں کوئی تھوڑا سا نقصان ہو جائے، کچھ ہو گیا جی، کسی کچھ کر دیتا ہے جی، کچھ کر دیتا ہے جی، وہ کوئی جی کسی نے رکاوٹ کر دی ہے، بندش کر دی ہے، تو کیسے مسلمان ہو بھائی؟ نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھا ہے، اور 2 ٹکے کے یہ پکھنڈی تعویذوں والے اور یہ پکھنڈی قسم کے عامل اور یہ جاہل قسم کے پرلے درجے کے جہلا، ان سے باتیں سن کر کہہ رہے ہو کسی نے کچھ کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، اور رب دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ سورہ یونس میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اگر اللہ دے تو بھائی بولو ساری کائنات روک سکتی نہیں۔ قربان جائیں سیدنا امیر معاویہ کہہ رہے ہیں لا مانع لما آتیت، اگر تو دے دے تو روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منع اللہ، اور اگر اللہ تو ہی روک لے
تو پھر کوئی دے سکتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہاں اور ہے الفاظ لا ينفع ذا الجد منه الجد، اور کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی نفع دے سکتی، یعنی کسی بڑے دولت مند کو اس کا بڑا منصب بھی فائدہ دے سکتا۔ اور آگے سنیے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں فقہ کے منکر ہے، قرآن حدیث کی بات کرو، فقہ کی بات نہ کرو۔ میں نے کہا بھی قرآن حدیث میں ہی تو فقہ ہے نا، فقہ کا معنی غور و فکر، صرف قرآن رٹنے کا نام تو نہیں ہے نا، قرآن سمجھنے کا بھی تو نام ہے نا۔ تو بھائی حضرت علی امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے یہ کلمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی لکڑیوں پر سنا ہے، انہی لکڑیوں پر عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ، یعنی اس ممبر جو ہے نا ممبر رسول، اس پر بیٹھ کر حضور نے یہ دعا فرمائی ہے اور میں نے حضور سے سنی ہوئی آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے جی حدیث نمبر 667 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الحیثم بن جمیل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابی حسین قال اخبرنی عمرو بن ابی سفیان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اوثق الدعاء ان تقول حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مضبوط دعا یہ ہے، سب سے مضبوط کیا؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہوں، واعترفت بذنبی، اپنے گناہ کی اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ مجھ سے ہو گئے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا، اور رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما دے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا سب سے اعلیٰ ہے۔ اور حدیث نمبر 668 حدثنا یحیی بن بشر قال حدثنا ابو قطن عن ابی سلمۃ یعنی عبد العزیز عن قدامۃ بن موسیٰ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اصلح لی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے اور میرے معاملات کی حفاظت فرما، کہہ دو آمین، اللہ میرے معاملوں کی حفاظت فرما۔ اور آگے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں نے گزارا کرنا ہے، میں نے رہنا ہے، سہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، تو میرے دنیا کے معاملات کی بھی حفاظت فرما۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِّي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَوْ كَمَا قَالَ، اور میرے لیے میری موت کو رحمت بنا دے اور ہر برائی سے یا اس کی مثل سے میری حفاظت فرما دے۔ یہ ہے ایک دعا۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 669 حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتعوذ من جہد البلائی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کرتے تھے اے اللہ بلاؤں کی سختی سے مجھے محفوظ فرما، سخت قسم کی بلاؤں سے مجھے محفوظ فرما، ودر کی شقائی، اور اے اللہ بدبختی کے مجھ تک پہنچنے سے میری حفاظت فرما، وسوء القضائی، اور برے فیصلوں سے، برے فیصلوں کے مجھ پر نفاذ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میری حفاظت فرما، اور وشماتت الاعدائی،
اور دشمنوں کی برائی سے بھی میری حفاظت فرما۔ قال سفیان فی الحدیث ثلاث ردت انا واحدۃ لا ادری ایتہن۔ آگے جی حدیث نمبر 600، یہ جو آخری جملہ میں نے پڑھا یہ علماء سمجھ لیں گے۔ آگے جملہ ہے، آگے حدیث نمبر ہے جی 670۔ حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمر بن میمون عن عمر قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الخمس۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بولو جی کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے۔ نمبر 1 من الکسل، سستی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ جی سستی سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں، اور آپ چادر لے کے ماشاءاللہ خواب خرگوش دے مزے لے رہے ہو، اور وہ بھی فرنٹ سیٹ تھے۔ عرض کر رہے سی بھائی حضور نے 5 چیزوں کی سے پناہ مانگی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من الکسل، اللہ سستی سے پناہ عطا فرما، والبخلی، اور کنجوسی سے۔ بولو حضور نے کنجوسی سے پناہ مانگی ہے۔ بخیل بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ البخیل والذلیل، والذلیل والبخیل، بخیل ہی ذلیل ہے، ذلیل ہی بخیل ہے۔ تو فرمایا وسوء الکبری، اور اے اللہ برا بڑھاپا۔ برا بڑھاپا سمجھتے ہیں؟ بندہ ہلن جوگا ہی نہیں، چلن جوگا ہی نہیں، اٹھ جائے تو بیٹھ جوگا کوئی نہیں، بیٹھ جائے تو اٹھن جوگا کوئی نہیں۔ پھر سارے ہی دعا کرتے ہیں، دعا کرو جی اللہ ساڈے ابے تے رحم کرے۔ آمین۔ وہ کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ اللہ بابے دے پھٹے اڑ چک لوے، اسی یہ سنبھال سکتے، نواں بھی تنگ تھیاں بھی تنگ۔ تو حضور اس بڑھاپے تو پناہ مانگ رہے نے کہ اللہ چل دیا پھر دیا سامنے تیرا کرم ہوئے گا۔ تو جناب یہ 5 چیزوں سے پناہ۔ نمبر 1 سستی، نمبر 2 بخل، نمبر 3 بڑھاپا، بہت زیادہ بڑھاپا ذلت والا۔ وہ فتنۃ صدری، اللہ سینے کے فتنے سے۔ بولو سینے کے فتنے سے۔ ہاں سینے کے فتنے بھی بڑے کمال کے ہیں۔ وعذاب القبری، اور نمبر 5 عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہماری آل اولاد کے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے، ہر مسلمان کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔